نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری اور مفتی عبدالقوی، ان کا پچھلے دنوں مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کے آپس میں جناب والا گفت و شنیدی ہوتی رہی۔ اس گفت و شنید میں حسن اللہ یاری نے اہل سنت پر ایک الزام لگاتے ہوئے کہا، یہ بات میں پہلے سے کلیئر کر دوں کہ مفتی عبدالقوی جو ہے وہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت قرآن و حدیث کو فالو کرنے والوں کا نام، اور مفتی عبدالقوی کیا ہے؟ یہ خود مکتبہ فکر جو دیوبند ہیں وہ بھی اس کو اپنا مستند عالم دین اور مفتی نہیں مانتے، بلکہ اس سے بیداری اختیار کر چکے ہیں اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لیکن دو گدھے جڑ گئے نیٹ پہ۔ اب حسن اللہ یاری نے بھی شکار آسان سمجھا، اس نے اس کے کریکٹر پہ بات کی، کرتے 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 بالآخر ایک سوال کے جواب پر جو مفتی عبدالقوی نے اس سے پوچھا کہ اگر متع جائز ہوتا تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متع کیا ہے؟ کیا 12 ائمہ نے متع کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ثبوت دے دیں۔ تو اس سوال کا جواب دیتے 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 حسن اللہ یاری کا کہنا یہ تھا کہ ہر چیز جو رسول اللہ نے کی اور ائمہ نے کی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مذکور ہو، کتابوں میں درج ہوئی ہو۔ اور الزام کیا دیا؟ یہ اذان کتابوں میں درج نہیں ہے۔ سب سے پہلے حسن اللہ یاری کی یہ بات سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کتب ہائے حدیث سے ہی ثابت کروں گا کہ کیا یہ اذان کتابوں کے اندر، اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت نہیں آئی؟ کیا اس اذان کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ سب سے پہلے حسن اللہ یاری کی یہ بات سن لیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں اس کی حدیث نہیں ہے۔ مثلا اذان ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مساجد میں، اس کی حدیث جو آپ کی کتابوں میں اذان کی حدیث نہیں ہے، اذان کے الفاظ اس میں ہوں۔ الزام یہ دیا کہ جو اذان دن میں 5 بار مسلمان پڑھتے ہیں ان کا تو ثبوت کتابوں میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو دکھا دیجئے۔ یہ میرے پاس ہے ابن ماجہ شریف، سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الاذان والسنہ فیہا، اس کی پہلی حدیث ہی اذان کے کلمات پر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنہوں نے ہوا بنا کر حسن اللہ یاری کو پیش کیا، شیخ الاسلام والمسلمین اور فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس بندے کو تو ٹکے کا پتہ نہیں ہے کہ سنی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، بس صرف اختلافی موضوعات اس نے پڑھ لی اور رجسٹر بنا کے آگے بیٹھ گیا۔ جس بندے کو یہ تک نہیں پتا کہ سنی کتابوں میں یہ حدیث جناب والا ترمذی کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، جس بندے کو اتنا نہیں پتا، یا تو 2 باتیں ہیں، یا تو لا علم ہے، جاہل ہے، تو جو جاہل ہو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ مناظر خاک ہوگا، بس اس کو زبان درازی آتی ہے کہ صحابہ کو گالیاں نکالنی ہے، امہات المومنین کو گالیاں نکالنی ہے، مد مقابل کو اپنے چینل پہ بلا کے ذلیل کروانا ہے، ذلیل کرنا آتا ہے بس۔ اور جہاں دیکھا کہ مد مقابل اب غالب آ رہا ہے تو اس کی آواز کو میوٹ کر دیں گے۔ یا پھر یہ ہے، یہ جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود ہٹ درم اتنا ہے کہ جھوٹ بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین کا شکار ہوتے ہو تو ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو تقیہ ہے۔ تقیہ جتنا جھوٹ بولتے جاؤ گے اتنا اجر ملتا جائے گا، کیونکہ ان کے عقائد و نظریات کے اندر، اصول کافی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے باب تقیہ کے نام سے، کہ جو تقیہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دین رافضیت کے اندر 90% جو ہے وہ تقیہ ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ائمہ نے کہا کہ جو ہماری بات کما حق ہو صحیح پہنچائے اس پہ خدا کی لعنت۔ جب یہ اپنی کتابوں کے بارے میں ائمہ کے فرامین کو چھپا دیتے ہیں تو اہل سنت اور مخالفین کی کتابوں کو کیوں نہ چھپائیں؟ یہ صرف میں آپ احباب کے لیے ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ اس کی علمیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ عالم اسلام کے اندر دھوکہ دے رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ دھوکے میں آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب الاذان والسنۃ فیہا ابن ماجہ شریف ہے، اس کا تیسری کتاب جو ہے وہ کتاب الاذان ہے، اس کی حدیث ہے 706، اس کتاب کی پہلی حدیث، اور باب بھی پہلا ہے، باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کا بیان کہ اذان کب شروع ہوئی۔ تو حدثنا ابو عبید محمد بن عبید بن مامون المدنی، حدثنا محمد بن سلمہ الحرانی، حدثنا محمد بن اسحاق، حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم بالبوک۔ حضرت عبداللہ بن زید یہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد ہم بالبوک، بغل بنا چکے تھے، یہ جس کے اندر ہم پھونک ماریں تو پھونک مار کے آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، ناقوس، وہ بغل بجانا، بغل بنانے کا ارادہ فرما چکے تھے۔ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوس، اور آپ نے ناقوس بنانے کا حکم دے دیا، بس وہ بنا لیا گیا۔ فَأُرِيَ عبد اللہ بن زید فی المنام، حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھا؟ کالا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران، کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے وجود پر، جس کے جسم کے اوپر دو سبز چادریں تھیں، یحمل ناقوسا، اور وہ ناقوس اٹھائے ہوئے تھا۔ فقلت لہ، میں نے اسے کہا، اس ناقوس اٹھانے والے انسان کو کہا، یا عبداللہ تبی الناقوس، اے خدا کے بندے کیا تو ناقوس بیچنا چاہتا ہے؟ قالا، تو اس انسان نے کہا، اس رجل نے کہا، وما تصنع بہ، تم اس ناقوس کا کیا کرو گے؟ قلت، میں نے کہا، انادی بہ الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے اعلان کروں گا، اس سے پکارا کروں گا کہ جب وقت اذان کا آ جائے گا، نماز کا آ جائے گا تو میں بغل بجاؤں گا، ناقوس بجاؤں گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ قالا، تو اس رجل نے کہا، اس انسان نے کہا، افلا ادلک علی خیر من ذلک، کیا میں تجھے اس ناقوس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا اس سے آگاہ نہ کروں جو اس ناقوس سے بھی بہتر ہے؟ قلت، میں نے کہا، وما ہوا، وہ کیا ہے جو اس ناقوس سے بھی بہتر ہے تاکہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کرے جماعت کے لیے؟ قالا، تو اس نے کہا، تقول، تم کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ پوری اذان جو اہل سنت پڑھتے ہیں، یہ اس فرشتے نے سکھائی خواب کے اندر عبداللہ ابن زید کو۔ قالا، راوی حدیث کہتے ہیں، فخرج عبداللہ بن زید، عبداللہ ابن زید نکلے، حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے۔ فاخبرہ بما رأى، جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ساری خبر، وہ سارا واقعہ خواب کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سنایا۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران یحمل ناقوسا فقص علیہ الخبر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا، وہ ناقوس اٹھائے ہوئے تھا، اور آگے پھر وہ پورا واقعہ بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان صاحبکم قد رأى رؤیا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بے شک تمہارے ساتھی نے ایک رویا، ایک خواب دیکھا ہے۔ فاخرج مع بلال الی المسجد فالقھا علیہ، فرمایا بلال کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف جاؤ، فالقھا علیہ، اور بلال کو کلمات سکھاتے رہنا، ولیناد بلال، اور بلال اذان دیتے رہیں گے، تم انہیں کلمات بتاتے رہو اور یہ کلمات کو پڑھتے رہیں گے۔ فإنہ اندى صوتا منک، اس لیے کہ بلال کی آواز تجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز زیادہ تھی، آپ بلند آواز والے تھے۔ قالا، حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں، فخرجت مع بلال الی المسجد، میں حضرت بلال کے ساتھ مسجد کی طرف گیا، فجعلت القیھا علیہ وہو ینادی بہا، اور میں انہیں القاء کرتا رہا، میں انہیں بتاتا رہا، اور وہ بلند آواز سے پڑھتے رہے۔ قال فسمع عمر بن الخطاب بالصوت، راوی حدیث کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی، فخرجا، بس وہ بھی اپنے کاشان اقدس سے نکلے، فقال، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یہ کہا، یا رسول اللہ واللہ لقد رأیت مثل الذی رأى، کہ خدا کی قسم میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، کہ خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، اور میں نے کہا کیا تم اس ناقوس کو بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کیا میں تجھے اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اور آگے وہی واقعہ پورا جو عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا، وہی خواب حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا۔ اب یہ حدیث، اب اللہ حسن اللہ یاری کہہ دو، تمہاری تو اذان ہی اپنی کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، ہماری تو اذان الحمدللہ تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ الاستبصار پڑھ کے دیکھو، پوری اذان اس کے اندر ہے کہ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل امین نے یہی اذان پڑھی جو اہل سنت کی، اس کے اندر اشہد ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب خلیفۃ بلا فصل کوئی الفاظ نہیں ہے، اور یہی اذان نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو سکھائی۔ یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، میں پچھلے کئی ویڈیوز میں اس کا ثبوت دے چکا ہوں۔
لیکن یہ الزام دینا کہ اہل سنت کی تو اپنی اذان کتابوں میں ثابت نہیں ہے، تو یہ سنن ابن ماجہ یہ یہودیوں کے گھر کی کتاب ہے؟ بتائیے بھائی، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، چھٹی کتاب ہے، یہ ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ یہی عبداللہ ابن زید کا واقعہ، اور بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی کہ خواب کے اندر یہ اذان سکھائی گئی، اور پھر حضرت بلال نے اس کو پڑھا اور وہیں سے پھر یہ اذان شروع ہو گئی۔ یہ میں نے آئینہ دکھانا تھا ایسی قوم کو جو اپنا سارا ایمان، ایقان، وجدان، سارا کچھ اس امریکہ کے بیٹھے ہوئے ملعون شخص کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، کہ نہ جسے قرآن کا پاس ہے، نہ امہات المومنین کا، نہ جسے جناب والا صحابہ اکرام کا حیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ائمہ آل اطہار کے بچوں کا بھی حیا نہیں۔ زید ابن علی کو بھی یہ کافر کہتا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ پر بھی الزام دے دیتا ہے، اور حضرت عبداللہ افتاح بن حضرت امام جعفر صادق کو بھی یہ کافر کہتا ہے۔ اس کے نزدیک سارے کافر ہیں۔ میرا خیال 12 ائمہ کے بعد یہی بچا ہے حسن اللہ یاری جو جنت میں جائے گا۔ اللہ اس کے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔